السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اور وہی رب اپنی تدبیر سے اس کے نظام کو بھی چلاتا ہے۔ کروڑ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ نے انہیں اپنی مخلوق میں سب سے اونچا اور بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعہ سورۃ العصر کے حوالے سے اس کے اندر جو مجموعی طور پر اوصاف بیان کرتی ہے وہ سورت، اس کو ہم نے اجمالاً آپ کے سامنے رکھا۔ مختصر یہ ہے کہ سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ صرف 3 آیات ہیں، ایک قسم اور ایک
کلیہ اور قاعدہ، اور ایک آیت کے اندر اس کی ایکسیپشن ہے، اس کا استثناء ہے۔ اللہ رب العالمین قسم اٹھاتے ہیں۔ اس سورہ کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ صحابہ کرام کے نزدیک یہ سورت نصیحت یا وصیت کے حوالے سے بہترین سورت ہے۔ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تو وہ اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے اپنے کوئی گفتگو کے بعد جب تک اس سورت کے ساتھ اپنے دوسرے بھائی کو نصیحت نہ کر لیتے۔ امام شافعی کا قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورت کے اوپر تدبر کر لے، اس سورت کے اوپر لوگ اس کے اوپر تدبر اور غور و فکر کریں تو یہ اس کی ہدایت کے لیے اس کے اندر بہت کچھ وسعت کے ساتھ موجود ہے۔ اور امام راضی وہ اس سورت کے حوالے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان 3 آیات کے اندر فیہا وعید شدید، انسانوں کے لیے شدید ترین ایک دھمکی ہے۔ یہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ 4 خوبیوں کے حامل ہیں، یہ امام راضی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ سورت کامیابی اور نجات کا کم سے کم ایک لیول بیان کر دیتی ہے، اس سے نیچے لیول کامیابی کا نہیں ہے۔ یعنی کہ کامیابی کا جو سب سے نچلا لیول ہے یہ سورہ اس کو بیان کرتی ہے، اس سے اوپر جو آپ جائیں گے وہ آپ کا اضافہ ہے۔ اگر اس لیول سے کوئی نیچے موجود ہے تو اس کی کامیابی کی ضمانت یہ سورہ یا قرآن نہیں دیتا۔ تو ہمیں کم سے کم ایک ایمان کی حالت کے اندر ہوتے ہوئے کم سے کم وہ لیول اختیار کرنا ہے جو اس سورہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، تاکہ ہماری وہ پاس ہونے کی پوزیشن کم سے کم بن جائے۔ یہ سورہ بیان کرتی ہے۔ یہ تو اس کا اجمالی طور پر، اجمالی طور پر اس کی فضیلت اور اس کی خوبیاں جو ہے نا وہ بیان ہوئی۔ اب اس سورت کے اندر جو کچھ ہے ہم اس پہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی، اور یہ قسم اللہ اٹھائے تو جس کی چاہے اٹھا لے۔ قسم اللہ اٹھائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا لے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ قرآن مجید کے اندر اس سورت کے اندر تو اللہ نے زمانے کی، ٹائم کی، وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین بہت ساری قسمیں مختلف چیزوں کی اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی، یہ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ نے اس قرآن مجید کی قسم اٹھائی۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، قلم کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور دیکھیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی، زیتون کی اٹھائی، اللہ نے پورے پہاڑ کی قسم اٹھائی، اور مکہ شہر کی قسم اٹھائی۔ اور کہیں اللہ صبح کے نکلنے کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں، والضحى واللیل اذا سجا، صبح کے وقت کی، اور کہیں رات کے وقت کی، اور کہیں اللہ اپنی مخلوق میں سے مذکر اور مؤنث کی قسم اٹھاتے ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى،
اور قسم ہے اپنی مخلوق کی، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ذکر والانثى، اور اللہ قسم اٹھاتے ہیں زمین کی، آسمان کی، قمر کی، راتوں کی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، یہ ساری اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قسم اگر اللہ قسم اٹھائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے وہ قسم اٹھائے۔ اللہ اگر اپنی بات کو بیان کرنے کے حوالے سے کسی چیز کی مثال دے تو وہ خالق ہے جس کی چاہے مثال دے، مچھر کی دے دے، مچھر کے پر کی دے دے، مکھی کی دے دے، وہ جس کی چاہے دے۔ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا لے، اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا لے، لیکن مخلوق صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے اندر ہندو کلچر کا اور مغرب کی تہذیب کا، یونانی تہذیب کا اور اغیار غیر مسلموں کے اتنے گہرے اثرات ہیں کہ آج ایک کلمہ پڑھنے والا کبھی ماں کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی باپ کی اٹھاتا ہے، کبھی اولاد کی اٹھاتا ہے، کبھی اپنی بھینس بکریوں کی قسمیں اٹھا رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ فوج سردار کی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کی کبھی کسی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کر دیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان غیر اللہ کی کسی بھی مخلوق میں سے کسی بھی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ جب بھی قسم اٹھانی ہے تو کس کی؟ اللہ کی قسم اٹھائی جائے یا پھر خاموشی اختیار کرو، اللہ کی قسم۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے دوست احباب کی مجلسوں میں ہوتے ہیں یا کہیں ہم جاب کرتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، وہاں پر اپنے کولیگز کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کئی بار ایسی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے ہونٹوں کو سی کر خاموشی سے اس کے سارے یہ قسمیں سن رہے ہوتے ہیں، اس کی اصلاح بھی نہیں کرتے۔ اب آپ کو اور ہمیں تو پتہ چل گیا نا کہ غیر اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ شرک ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لہذا جو بھی قسم اٹھائے گا وہ اللہ کی قسم اٹھائے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو، کبھی اللہ کے رسول نے اپنے آباء و اجداد کی ابراہیم کی قسم اٹھائی ہو، کبھی انہوں نے آدم علیہ السلام کی قسم اٹھائی ہو، کبھی انہوں نے اپنے باپ عبداللہ کی قسم اٹھائی ہو، کبھی انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی قسم اٹھائی ہو۔ اور صحابہ اکرام آپ ان کو دیکھ لیجئے، کسی کے اندر سے بھی آج کو یہ غلط قسم کی قسم کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آئے۔ اس لیے ہم اس بات کی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں، اپنے گھر کے اندر خواتین کو بھی یہ سمجھائیں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، جہاں تک میری اپروچ اور میری استطاعت ہے ہم ان کو سمجھائیں کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی قسم بھی تو لوگ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں اٹھاتا۔ فست رب کعبہ کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، وہ کعبہ کی قسم نہیں ہے، کس کی قسم ہے؟ اور رب کعبہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کعبہ کی قسم اٹھائے، یہ تو رب کعبہ کی قسم اٹھائی گئی، احادیث کے اندر ہے۔ تو بیت اللہ کی قسم بھی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ لہذا ہم اس حوالے سے اپنی اصلاح فرمائیں، اور ہمارے اب قسم کا جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ بات ایک ذیلی طور پر سامنے آئی تو ہم قسم کے حوالے سے کچھ گوش گزار کرتے ہیں کہ قسم صرف اللہ کی اٹھائی جائے گی۔
اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اب یہ قسم اٹھانے سے ایک جب مخلوق ہم قسم اٹھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم کوئی قسم اٹھائیں یا اٹھاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم اس کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے مخاطب کو، جس کو یقین دلانے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کے ذہن کے اندر کس چیز کی گارنٹی ڈال رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ جب کوئی کہتا اللہ کی قسم، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس معاملے میں رب کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں، میں اس ضمن میں اللہ کی گارنٹی دے کر بات کر رہا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے۔ اور میرے بھائیوں، قسم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنی چاہیے کہ آپ اپنے معاملے کو بیان کرنے کے لیے، آپ اپنی تصدیق کروانے کے لیے، آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے اللہ کی گارنٹی کو دے رہے ہیں، اور اگر وہ غلط ہے تو سوچ لیجیے کہ تم نے رب کی گارنٹی دے دی۔ اللہ کی گارنٹی دینے کے بعد اگر دھوکہ رب کے نام پر کیا جا رہا ہے، اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، وہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ اب دیکھو نا، ہم آپس میں معاملات کرتے ہیں، ایک بندہ دوسرے سے معاملہ طے کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو آپ کا نہیں کہوں گا، مجھے کچھ ضمانت دو۔ وہ کسی کی لا کے ضمانت رکھتا، وہ کہتا میں تو بھائی اس کی ضمانت ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کوئی ذمہ دار پرسنالٹی کو لیتا ہے اور اس کو لا کے کہتا ہے کہ جناب یہ بندہ ضمانت دیتا ہے تیری، اس ضمانت کے اوپر وہ اس سے معاملہ کر لیتا ہے۔ اگر ضمانت دینے کے بعد اب یہ جس نے ضمانت دلوائی ہے یا مکر جائے تو ضامن ہوتا ہی ہے، اس کا اس کے بارے میں لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہوگا، وہ کیا اس کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ فراڈ کرنے والا ضمانتیں دے کر اس دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے۔ اور جب میں اور آپ اگر اللہ کو ضامن قرار دے کر، اللہ کو گارنٹی کے طور پر وہاں پر بیان کر کے ہم کوئی بات پوری کروانا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے، یاد رکھیے رب ضامن ہے، رب گارنٹی کے طور پر ہم نے رب کو پیش کیا اور ہم قسم کے ساتھ اس بات کو منوا لیا۔ اب اگر ہم نے کہا یہ تو وقت گزاری کے لیے تھا، میں نے تو وقت گزارنے کے لیے رب کو ضامن یعنی قسم اٹھا لی تھی، اللہ اکبر، یہ بھی چھوٹا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے جب قسم اٹھائی جائے اچھی طرح سے سوچ لو کہ تم کیا کرنے لگے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو، اس معاملے کے اندر کیا تم نے پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس بارے میں اچھی طرح سوچنا ہے۔ تو لہذا یہ قسم کا ایسا ہی ہے مجلسی کے طور پر اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کو ضامن کے طور پر گارنٹی کے طور پہ ہم نے پیش کیا ہے۔ تبھی تو اس بندے نے مانا رب کے نام پر میرا جھوٹ اور سچ اس نے مان لیا، کہتا اللہ کی قسم ایسے جھوٹ بھی بول دیا، اس نے مان لیا، اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے، اللہ کو گارنٹی اور ضامن کے طور پہ پیش کیا ہے، اب تو ہم مان لیں گے، اب تو سچا ہے یا جھوٹا ہے ہم مانیں گے۔ لوگ مانتے ہیں، اور جو قسم اٹھانے والا ہے وہ سوچے وہ کیا کرنے لگا ہے۔ لہذا قسم، اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹی قسمیں اٹھانا، قسم کی 3 قسمیں ہیں، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک لغو قسمیں ہیں، ایسی قسمیں جو انسان کی ویسے ہی عادت ہے، بات بات پہ وہ قسم اٹھا لیتا ہے، اس کی نیت کسی کو فراڈ کرنے کی نہیں ہوتی، اس کی نیت کسی کو دھوکہ، کو اپنی عادت سے مجبور ہے۔ اللہ نے ایسی قسموں کے بارے میں فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ ایسی قسموں کو تمہارے اوپر ان قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا جس کے اندر تمہاری نیت کسی کو دکھ دینے کی نہیں ہے، کسی کو جھوٹ اور فراڈ کے اوپر مطمئن کرنے کے لیے، وہ بس ایسی بات کرتے کرتے قسم کھا لیتا ہے، اس قسم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، بس اس کی عادت سے۔ ایسی قسموں کے بارے میں ان کو لغو قسمیں کہتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ دوسری قسمیں ہوتی ہیں غموس، ایسی قسم
کھائی تو اس نے اللہ کے نام پر ہے، لیکن جھوٹ کے اوپر قسم کھائی، جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص بھی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کا کفارہ کوئی نہیں، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جھوٹی قسم اٹھائی، معاملہ تھا ہی نہیں ایسے، اس نے اس کو ثابت کرنے کے لیے قسم کا سہارا لیا۔ عدالتوں کے اندر اللہ کی قسم بکتے ہیں 4-4 ہزار 2-2 ہزار کے اوپر قسمیں دینے والے، گواہیاں بکتی ہیں، قسمیں بکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنی برادریوں کو دیکھ کر، ہم اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر، اپنے دوست کے اس کے کہتے ہیں ناک نہ اس کی رگڑی جائے، میں جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اپنی آخرت پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھانا یہ قسم کی غموس کی قسم ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کا کفارہ وہ 3 روزے 10 مسکینوں کو کھانا نہیں بنتا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ازالہ کرے ان نقصانوں کا، جس کے ذریعے یا اس سے جا کے معافیاں مانگ لے، پھر رب کے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور توبہ کرے۔ اس قسم کا یہ اس کا معاملہ ہے۔ یہ قسم کفاروں سے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے اثرات توبہ کے ساتھ، اس قسم کے ساتھ تو نے جو کسی کے پرچے اڑائے ہیں ذرا اس کا بھی حل کرو۔ جس انسان کو دکھ دیے ان قسموں کے ساتھ، جو قسموں کے ساتھ تو نے رشتے ناتوں کو دل کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، ذرا اس کی طرف دیکھو۔ تو نے قسموں کے ساتھ کسی کو سولی چڑھوا دیا، کسی کو عمر قید کروا دیا، کسی کو 5 سال قید، کسی کا کوئی نقصان، اور تو یہاں پر 3 دن کے روزے رکھ کے کہے کہ تو جناب بالکل فارغ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس کا حل ندامت ہے، توبہ ہے، اور اس کا ازالہ بھی خاص ہے۔ اور تیسری قسم وہ جو کہ منعقد ہوتی ہے، جو نیت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کے اندر پورا اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ قسم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کو پورا کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، وہ جو تم لغو کے طور پہ قسمیں عادتاً کھاتے ہو اس پہ تو مواخذہ نہیں ہے، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں وہ قسم جو تم نے اپنے پورے پختہ دلی ارادے کے ساتھ کی تھی، اگر اس کو پورا نہیں کیا تو اس کے اوپر رب پکڑے گا، اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ اللہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام الصلاۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قسمیں جو تم نے ارادتاً کسی کام کے لیے قسم اٹھائی اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو جو تم اوسطاً گھر میں کھانا کھاتے ہو نا ایوریج، اس کے 10 افراد کے لیے، غریب لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست، یا پھر ان 10 افراد کے لیے لباس کا بندوبست، یا پھر کوئی گردن کا آزاد کروانا۔ اگر ایسا ممکن نہیں پھر 3 روزے رکھنا ہے، یہ کفارہ ہے ایسی قسموں کا جو دل سے۔ اب جو ہم نے منعقدہ قسمیں اٹھاتے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ ہم کوئی قسم اٹھائے کسی کام کے کرنے کے لیے، مثلا اللہ کی قسم اگر میں پاس ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا وہ یہ قسم اٹھائے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ کرنے اور نہ کرنے کی قسم ہے۔ اب اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے کسی ایسے کام کی قسم اٹھائی جو کہ اس دوسرا کام جس سے اس نے رکنے کے لیے کہا وہ بہتر ہے، تو اپنی اس قسم کو توڑ دے، اپنی اس قسم کو، وہ اس کے ساتھ جمع بیٹھا نہ رہے، اس قسم کو توڑ دے، اور جو بہتر ہے وہ کرے اور توڑنے کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔
کہ قسم اٹھائی اس نے پورا نہیں کر سکا، یا ایسی صورت ہے کہ جو دوسری صورت اس سے بہتر ہے، وہ قسم کا بنا ہوا ہے لیکن دوسرا کام اس سے بہتر ہے، وہ کرنا چاہتا ہے لیکن قسم آڑے آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کر دے اور دوسرا کام کرے جو بہتر ہے، وہ کام کرے۔ اسی طرح بعض قسم ایسی اٹھاتے اللہ کے نام کی قسم جو حرام کام سے کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ قطع تعلقی کی قسم اٹھا لینا، میں بس قسم اٹھا لی میں تو کلام نہیں کرتا، ایسے کام جو کہ اللہ کی نافرمانی پر قسم اٹھا لی جائے، وہ قسم ہر حال میں توڑ دی جائے، اس قسم کو ہر حال میں توڑ دیا جائے گا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا، اس قسم کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ ایسی قسم جو اللہ کی نافرمانی کے لیے ہو، یعنی اس میں اللہ کی نافرمانی، قطع رحمی، کوئی ایسا غلطی کا معاملہ بن رہا ہے اور اس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے، تو اس قسم کو توڑنا لازم ہے، اور چونکہ اس نے قسم اٹھائی ہے اللہ کی، اس لیے اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ میں اس کی مثال قرآن مجید کے اندر سے لیتا ہوں، بلکہ واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر، اور وہ سورہ نور کی 22 نمبر آیت کے اندر بھی اس کا موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ پر منافقین نے تہمت لگا دی، اور اس پروپیگنڈے کے اندر کچھ مخلص مسلمان تھے، وہ پروپیگنڈے کے زیر اثر مخلص صحابہ، وہ بھی اس اثر کے زیر، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، وہ بھی اس بیان اس پروپیگنڈے کے شکار ہونے والے مخلص لوگوں میں سے مصطح بن اساسہ تھے، اور یہ پتہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے، یعنی کہ ابو بکر صدیق کے بانجے لگتے تھے، اور یہ انتہائی غریب تھے، اور اس غریبی کی وجہ سے ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان کا ہر ماہ وظیفہ ان کا مقرر کیا ہوا، ان کا خرچہ ابو بکر صدیق اٹھاتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو مصطح بھی ان لوگوں کے ساتھ پروپیگنڈے میں شامل ہو گیا جو اما عائشہ پر تہمت لگانے کا وجہ بن گیا، اس کا حصہ بن گیا۔ اب یقیناً اس بات کا دکھ تو سب کو ہی تھا، پر ابو بکر صدیق کو دکھ دوہرا تھا۔ ایک دکھ یہ کہ میرا رشتہ دار ہے، میری بیٹی کے اوپر اس نے اس الزام کے اندر، پروپیگنڈے کے اندر شامل ہوا، اور دوسرا دکھ یہ تھا میں تو اس کے پورے کے پورے خرچے بھی میں ہی اٹھا رہا ہوں، میں ہی اس کے لان و نفقہ کا سارا بندوبست کر رہا ہوں، لہذا اس نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں اب آئندہ کبھی مصطح کو ایک تیزا بھی نہیں دوں گا، اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی، سبحان اللہ، قسم اٹھائی ابو بکر صدیق نے، مصطح کو کوئی خرچہ نہیں دینا میں نے، اس نے تو میرے گھر کے اوپر ہی ایسا الزام کے اندر شامل ہو گیا۔ آپ خود سوچیں نا، کوئی ایسا بندہ جس کو ہم خود پال رہے ہیں، جس کے خرچے صبح و شام ہم ہی چلا رہے ہیں، وہی آپ کی اور میری بیٹی کے اوپر ایسے معاملات کے شامل ہو جائے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا يَأْتِلِ اولو الفضل منکم والسعہ، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا، فضیلت دی، ان کو مقام دیا اور بڑی وسعتیں دی ہیں، مال و دولت اور فراوانی میں بڑی وسعتیں ہیں، ان کو یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے اس بات کی، اللہ ان یعطوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یا جو مساکین ہیں یا جو اللہ کی راہ میں ہجرتیں کرنے والے ہیں، ان کو اب کچھ دینا نہیں، اس بات کی قسم نہ اٹھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو لازمی چاہیے کہ درگزر ان سے کر لیں اور ان کو معاف کر دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کتنا بڑا اس نے کام کر دیا اور ایک قسم کے سمجھ جوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں درگزر کر لو، معاف کر دو، درگزر کر دو، معاف کر دو۔ کیوں؟
الا تحبون، کیا تم پسند کرتے ہو ان یغفر اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم ان کو معاف کر دو، غلطی کر بیٹھے، تیرے گھر کے اوپر کیچڑ اچھال دیا، تیری بیٹی کے ساتھ اس نے یہ پروپیگنڈے کا حصہ بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو تو معاف کر دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ آج مجھے اور آپ کو ایسی پیسیوں ایسی سناتے رہے نا کوئی، بہت مشکل سے ہمارے دل کے اندر یہ بات آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ، ایسی صدیق تو نہیں ہے نا وہ، اتنا بڑا زخم لگانے والا، اس کے بارے میں اللہ کہتے تو پسند نہیں کرتے، اللہ تجھے معاف کر دے اور تو ان کے خرچے جاری کر کے اسے درگزر کر لے، اس کو معاف کر دے۔ حدیث کے اندر آتا بخاری کے اندر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے یہ عیب آئی، ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر فوری طور پہ کہا کہ اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، میں ابھی سے مسئلہ کا مسئلہ خرچہ جاری کرتا ہوں۔ یہ تھے صحابہ، ابو بکر جن کے اوپر آج زبانیں دراز ہوتی ہیں، یہ ابو بکر صدیق تو گویا کہ قسم اٹھائی تھی میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ نے روک دیا، قسم کو ختم کر دیا، کفارے کو ادا کر دیا۔ اتنی بڑی معاملے تو لہذا قسم کے لیے کفارہ یہ ہے۔ اسی طرح جو قسم کا کفارہ ہے وہی در حقیقت نظر کا کفارہ ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارہ تو یمین، کفارہ تو نظر، کفارہ تو نظر، کفارہ تو یمین، کہ جو نظر کا کفارہ کسی نے نظر مانی، کسی جگہ نظر ماننا کی عبادت ہے، غیر اللہ کی نظر، جس طرح غیر اللہ کی قسم حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر بھی حرام ہے، اور غیر اللہ میں اللہ کے علاوہ سب ہی آتے ہیں، چاہے گناہر آپ جو مرضی سمجھے، غیر اللہ کے نام کی نظر بھی حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم بھی حرام ہے۔ جس طرح سے قسم توڑنے کا کفارہ، قسم پورے نہ کرنے کا کفارہ جو بنتا ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے، نظر پوری نہ کر سکنے کا وہی کفارہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نظر پوری نہیں کر سکا تو وہ 10 مسکینوں کا کھانا یا کپڑے، گردن کا آزاد کروانا یا 3 روزے رکھنا، یہی تو میرے بھائیوں یہ ذیلی بات آ گئی سورۃ العصر کے حوالے سے۔ قسم میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ مسلسل وابستہ ہے۔ تو اللہ نے سورۃ العصر میں والعصر، زمانے کی قسم، رب ہے اس نے مخلوق کی جو چاہے قسم اٹھا لی، اللہ نے وقت کی قسم اٹھائی۔ کیسے؟ اس کے اندر مفسرین کہتے ہیں جب اللہ کسی بات کو بیان کر کے اس کے بعد بات کرے، چاہے وہ مثال کے ساتھ چاہے وہ قسم کے ساتھ، اس کا آپس میں بڑا بریک لطیف ایک قسم کا ریلیشن ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے وقت کی قسم اٹھائی، زمانے کی قسم اٹھائی، کیا قسم اٹھا کے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے، سراسر خسارے کے اندر۔ اب دلیل کے طور پر اللہ نے زمانے کو پیش کیا۔ اب ذرا اس زمانے کے حوالے سے اپنے ذہن کو بیک ریکال کیجیے اور دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلیے، ہر کو قوم اس کو چیک کیجیے۔ آدم علیہ السلام سے بعد نوح علیہ السلام کی قوم آئی، اس کے بعد عاد و ثمود ہے، اس کے بعد قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، بنی اسرائیل ہے، مکہ والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ انسان خسارے ہی پاتا رہا ہے، ہمیشہ گھاٹے کے اندر رہا ہے، نقصان سے گزار رہا ہے۔ یہ زمانہ، یہ وقت بتا رہا ہے، یہ انسانی ہسٹری بیان کر رہی ہے ہمیں کہ انسان خسارے میں تھا۔ قوم نوح نے ایمان کو قبول نہیں کیا، امر صالح اختیار نہیں کیے، حج کو قبول نہیں کیا، صبر کے ساتھ نہیں رہے، خسارے کے اندر گئے۔ قوم ثمود کا خسارے کے اندر گئے، قوم عاد خسارے میں گئی، قوم شعیب خسارے میں گئی، قوم لوط خسارے میں گئی، قوم یمن کے لوگ سبا کے قوم خسارے میں گئی،
اور یہ سارے اللہ کہتے ہیں ہم اس پورے زمانے پوری ہسٹری کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، خود ہی ذرا ہسٹری کو ٹٹولیے، دیکھیے انسانوں کی قوموں کی پوری ہسٹری پڑھیے اور اس کے اندر دیکھیے کہ انسان جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آیا، جو نبیوں کے ساتھ نہیں جڑا، جنہیں اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی، جو اللہ کے راستے کے اندر اس دین کے لیے نہیں اٹھا، صبر کے ساتھ نہیں رہا، وہ ساری قومیں، وہ افراد ہمیشہ ہی خسارہ اٹھاتے رہے ہیں۔ یہ ہسٹری تو تمہارے سامنے ایک پورا آئینہ ہے۔ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی کہ وقت کی قسم اٹھائی ہے، اور دوسرا کہ وقت کی قسم اٹھائی، یہ انسان کو اللہ نے ایک مخصوص وقت دیا ہے، 10 سال 20 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی لائف، یہ محدود سا ٹائم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اپنی ہی زندگی پہ غور کر کے، جو پوری زندگی گزار کے 70-80 سال کے بعد اپنے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، اپنی چارپائی پہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اس سے ذرا پوچھو یہ ٹائم کیسے گزارا، کہتا ضائع ہی چلا گیا، کچھ نہیں کر سکے۔ ہاں وہ جو اللہ کے ساتھ ایمان، عمل صالح، رب کی توحید کے پرچار اور دین کے اوپر قائم رہے، صبر کے ساتھ رہے، اگر وہ بڑھاپے کی 100 سال کی عمر کی پوچھیں گے بہت کم نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ قسم کے حوالے سے اس طرح سے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، لیکن اس کو اسے نقصان کا فی الحال کوئی احساس نہیں۔ مفسرین نے اس کی مثال ایک برف کے ساتھ دی ہے۔ ایک برف کا ٹکڑا لے لے، اس کو اپنے سامنے رکھ دیں، وہ برف کا ٹکڑا بغیر شور بچائے غیر محسوس طور پر وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، ضائع ہوتا چلا جائے گا۔ اب جو برف والا ہے چاہے تو اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے یا وہ پگھل کر وہ گٹروں کے اندر بہا لے، اب یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ لائف اسی طرح انسان کی جیسے برف پگھل کے ختم ہوتی ہے بغیر کسی احساس دلائے، ایسے ہی انسان کا وقت جو اللہ نے دیا ہے، یعنی اس کی زندگی، وہ مسلسل برف کی طرح پگھل کر ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کو بالکل اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ وہ بڑھاپے کے اندر، بڑی عمروں کے اندر پہنچ کے بھی سمجھتا ہے کہ دلی دور ہے، یہی سمجھ رہے کبھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس وقت کی قسم اٹھا کر، زمانے کی قسم اٹھا کر انسانوں کے خسارے کا جو کلیہ بیان کر دیا، وہ ایک اتھینٹک حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہمارے مشاہدے کے اندر آتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں آگاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، ان میں سے صرف وہ لوگ نکلیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 باتیں ہوں گی وہ اس خسارے سے نکل جائیں گے، باقی ٹوٹل خسارہ، ٹوٹل لوگ۔ لہٰذا انشاءاللہ بقیہ حصہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے کو روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ نجات پانے والے، خساروں سے بچنے والے کون سے لوگ ہیں، ان پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر کتاب و سنت کا متبع بنائے۔ ہمیں اپنی زندگی لائف، میرے بھائیوں، انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا جسم ہے، اگر وہ ایمان لے آئے تو قیمتی بن جاتا ہے۔ ایمان لانے کے علاوہ اس کی صحت بڑی قیمتی ہے، اس کے عقید و اقارب بڑے قیمتی ہیں، لیکن ان سب میں سے وقت اس کا سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ irreversible یہ معاملہ ہے، کوئی واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وقت گزر گیا تو ہم اس کو پھر ریمائنڈ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گزر گیا تو گزر گیا، واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ قیمتی ترین سرمایہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، یہ وقت ہم اس کو کیسے ضائع کر رہے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ اپنا اس وقت کے سرمایہ کو سنبھال لیں اور آخرت کے لیے اس کو جمع کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔